الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 13 رجب المرجب ہے، یوم ولادت مولا مشکل کشا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے۔ اس سلسلے میں آپ کے بارے میں کچھ معلومات لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے نام و القاب اور مختصر تعارف سے شروع کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ حضور پنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ، کرار، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات ہیں۔ اور آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کا مختصر تعارف: مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم عام الفیل کے 30 سال بعد، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 سال کی تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک آپ کی پیدائش خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مہاجرین نے اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے، اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المؤمنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کہنے اور لکھنے کا سبب: جب قریش مبتلا قحط ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے تھے۔ حضرت مولا علی نے حضور مولا کل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آغوش مبارک میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں۔ تو جب سے اس جناب عرفان معاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا تو قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا۔ ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ ملا۔ 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی زوجیت میں آئیں، بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مدینہ کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو ابو تراب کی کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا۔ آپ کو ابو تراب کنیت کب اور کیسے ملی؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ایک کرامت بھی تھی۔ کرامتیں تو بہت تھیں، لیکن ان میں سے ایک ہے کہ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن پاک شروع فرماتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ یہ آپ کی ایک خصوصی کرامت تھی۔ اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی قرآن فہمی، ظاہری و باطنی علوم پر خبردار مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی۔ بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ اور آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرز تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائیں۔ شہر علم و حکمت کا دروازہ، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، انا دار الحکمتی وعلی بابھا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان بزبان نبی غیب دان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں، اور بغض رکھنے والے جو بغض رکھنے والے ہوں گے ان کو ان کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ وہ مجھ پر بہتان لگائیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ کرم اللہ وجہ الکریم کو شیخین کریمین پر فضیلت دینے لگے، ایسی بھول کر کے موتیوں جیسے صاف شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر۔ عداوت علی، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث مبارکہ کے تحت محبت علی المرتضیٰ اصل ایمان ہے۔ ہاں، محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے، مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہے۔
فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ علی کے 3 حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید 3 فضائل۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتح خیبر صاحب ذوالفقار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر مجھے ان میں سے ایک بھی نصیب ہو جاتی تو میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی وہ محبوب تر ہوتی۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے پوچھا وہ 3 فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف میں تھی اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے۔ اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا۔ صحابہ کی فضیلت میں ترتیب۔ امیر المؤمنین مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کے بھی کیا کہنے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ فضائل میں ان سے بھی بڑھ گئے۔ فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام اعلیٰ و ادنا اور ان میں سے کوئی ادنا نہیں، سب جنتی ہیں بعد انبیاء و مرسلین، تمام مخلوقات الہی انس و جن نو ملک یعنی انسانوں جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے۔ خلفائے اربع راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرات اسنین و اصحاب بدر اور اصحاب بیعت الرضوان کے لیے افضلیت ہے اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے اور یہ ان 10 صحابہ کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ خلفائے راشدین کی فضیلت، فقیہ امت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سقفها و علی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، پھر فرمایا کہ جس کا مطلب ہے ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں اس طرح جمع نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں میری محبت بھی ہو، یعنی میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی المرتضیٰ کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، یعنی فرمایا انت منی وانا من کا، یعنی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یعنی تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا خدا عز و جل کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل و والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب ہیں، یعنی پیارے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر قاتلانہ حملہ شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے۔ مؤذن نے آ کر آواز دی کہ الصلاۃ الصلاۃ، چنانچہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا، اور اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور اس کے بعد ابن ملجم کا یہ حال ہوا کہ بد کردار ابن ملجم کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سرکار والا تبار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں، جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا۔ ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، وہ جس پہ فدا دہر کا ہر ایک ولی ہے، وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے۔ کیا بات کروں اس کی سخا اور عطا کی، وہ جس کے گداؤں میں کھڑا شاہ و غنی ہے۔ اور دنیا کا کوئی ملک ہو یا کوئی زباں ہو، دھوم ان کے فضائل کی جہاں بھر میں مچی ہے۔ صدیق عمر اور غنی سب کے ہیں پیارے، صدیق عمر اور غنی سب کے ہیں پیارے۔ حیدر کی محبت تو ہر ایک دل میں بسی ہے، دنیا نے جو پلکوں پہ تجھے اپنی بٹھایا، برہان ملا تجھ کو یہ فیضان علی ہے۔ الحمدللہ آج 13 رجب المرجب ہے اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔